حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال خوب دیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مال خوب استعمال بھی کیا تھا۔ چنانچہ مدینہ میں ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں بڑی تنگی تھی، پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں کیوں بیچوں، پانی بیچتا ہوں، مجھے پیسے ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی منہ مانگی قیمت لے لو مگر اس کنویں کو بیچ دو۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، میرا بزنس ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بزنس مین تھے۔ فرمانے لگے کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اگر تجھے اچھا لگے۔ یہودی نے کہا کہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پوری قیمت لے لو، آدھا پانی مجھے بیچ دو اور آدھا آپ رکھ لو۔ یہودی نے سوچا کہ بہت اچھی بات ہے کہ پیسے بھی پورے مل رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ کہا ایک دن میں نکالوں گا، ایک دن تم نکالو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو پیسے دے دیے۔ ایک دن یہ نکالتے تھے، ایک دن وہ نکالتے تھے۔ چند دن گزرے، جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ میری باری کے دن جو پانی بھرے گا مفت پانی بھر کے لے جائے۔ جب لوگوں کو مفت پانی ملنے لگا تو پھر پیسے سے پھر کون پانی خریدے؟ سب لوگ مفت والے دن آ کے بھرتے اور دوسرے دن انتظار کر لیتے۔ چند دنوں میں یہودی کے پاس گاہک ہی کوئی نہیں، تو وہ یہودی آیا اور کہا کہ جی میں باقی حصہ بھی بیچنے آیا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باقی حصہ بھی خرید لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عید کا دن آتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، مدینہ کے غریب آئیں گے، یتیم آئیں گے، مساکین آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، اگر کچھ دیں تو میں پکوا لوں، ہم بھی کھائیں گے، ان سب کو کھلائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں۔ پھر عید کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو گھر میں دیکھتے ہیں کہ کھانا پکا ہوا ہے، غریب بھی کھا رہے ہیں، یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی، مساکین بھی کھا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیجا ہے، تو اس سامان میں سے ہم نے پکایا ہے اور سب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی موجود ہیں، آپ بھی کھائیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کا حساب آسان فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے مالدار اس امت میں ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ آسان حساب اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لیں گے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں گندم ختم ہو گئی، عین جب گندم ختم تھی لوگ پریشان تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ جو کئی سو اونٹوں پہ مشتمل تھا بلاد شام کی طرف سے گندم لے کر آ گیا۔ تاجر لوگوں کو معلوم ہوا کہ عثمان کا گندم کا قافلہ آیا ہے، خریدیں گے۔ بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا دو گے؟ کہا جو قیمت ہے اس سے 2 گنی دیں گے۔ کہا تھوڑی ہے۔ ایک نے کہا 3 گنا قیمت دیں گے۔ کہا تھوڑی ہے۔ ایک نے کہا 4 گنا دیں گے۔ کہا تھوڑی ہے۔ بڑھتی گئی قیمت، یہاں تک کہ مدینہ کے بیپاریوں نے 10 گنا قیمت پر خریدنے کے لیے کہہ دیا۔ 10 گنا تو بڑا نفع ہوا کہ آپ 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں، یہ تو بڑا نفع ہے۔ تو جب 10 گنا قیمت لگ گئی پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ بیپاری لوگ کہنے لگے کہ عثمان چاہتے کیا ہو، ہم 10 گنا قیمت دے رہے ہیں آپ کو، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی قیمت ہے، تھوڑا نفع ہے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ تھوڑا نفع ہے۔ بیپاریوں نے کہا کہ عثمان 10 گنا ہم آپ کو نفع دے رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کو کم کہتے ہیں، پھر اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک ہے میرے پاس جو ہمارے اس مال کو 700 گنا بڑھا کر خریدنا چاہتا ہے، اور وہ ہے میرا اللہ، کہ میرا اللہ ایک کے بدلے 700 دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس لیے میں نے پوری گندم کو مدینہ کے لوگوں میں صدقہ کر دیا، لہٰذا جن کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے تو ان نعمتوں سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کچھ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے دیا بھی خوب اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ بھی کر رہا ہے، کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور مال کے چوکیدار وہ ہوا جو صبح اٹھتے ہی اکاؤنٹ چیک کرتا ہے کہ اب اکاؤنٹ میں اتنا بچا ہے، فلاں جگہ اتنا ہے، فلاں اکاؤنٹ میں اتنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ بندہ کچھ سالوں میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور اولاد اس مال پہ عیاشی کرتی ہے، اور باپ کو اس مال کا قیامت کے دن حساب دینا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی قسم اٹھا کر فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہہ دیتے تو بھی آپ کی بات 100% صحیح ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ صدقے کی وجہ سے مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کرو۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اس لیے زیادہ رزق دیتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ ڈاکیے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ان کو دے دیتا ہے۔ اگر یہ اس پیسے کو اللہ کی مخلوق تک، نیک کاموں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ ان کو برکت دیتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پہنچانا چھوڑ دے تو اللہ ان کے بجائے کسی اور کو اپنا ڈاکیہ متعین فرما لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت زیادہ کسی کو یہ نعمت دیتا ہے تو ساری اس کی اپنے پیٹ کے لیے تو ہوتی نہیں، اس میں اوروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو انسان اہل خانہ پر خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے، غربا مساکین پر خرچ کرے، مکاتب و مدارس میں خرچ کرے، جو اللہ کے کام ہے ان پر خرچ کرے اور اپنی آخرت کو بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔